بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم الصلاۃ والسلام علی افضل المسلمین الصلاۃ والسلام علی افضل النبیین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی الاولین والآخرین وفی الملائ الاعلی یوم الدین اللہم انزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے تھوڑا سا وقت فارغ کیا کہ ہم بیٹھ کر دین کی کچھ باتیں سیکھ سکیں اور سکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ جو کچھ ہم یہاں پر سیکھیں اور سکھائیں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج میں جو کچھ آپ کو بتاؤں گی اس کا عنوان ہے عالم ارواح کی میثاق، اور اس کے ساتھ ہی بعد میں تھوڑا سا دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی بتاؤں گی۔ تو عالم ارواح کی میثاق اور دار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہمیں اپنے خلق کی سب سے بڑی نعمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی عطا کی، اور ہمیں توفیق مرحمت فرمائی کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ اپنا رشتہ محبت، رشتہ اتباع، رشتہ تعظیم اور رشتہ نصرت استوار کر سکیں۔ میثاق سے مراد وہ عہد یا وہ حلف یا وہ پختہ وعدہ ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے مخلوق میں سے کبھی تمام افراد کی ارواح سے اور کبھی صرف انبیاء کرام اور رسول الزام کی ارواح سے لیا۔ عالم ارواح میں میثاق یا عہد 3 ہوئے تھے۔ نمبر 1، پہلا میثاق یا عہد۔ پہلا میثاق اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانوں کے روحوں سے اپنے الوہیت اور اپنی توحید کا لیا کہ وہ اللہ کو ایک مانیں گے، اللہ کی توحید پر ایمان لائیں گے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ یعنی اللہ رب العزت نے اپنے توحید کے اقرار اور شرک کی نفی کا عہد اور وعدہ ہر انسانی روح سے لیا ہے۔ اسی کو میثاق الست بھی کہتے ہیں۔ اس کے لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 72، ترجمہ: اور یاد کیجئے جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل نکالی اور ان کو انہی کی جانوں پر گواہ بنایا اور فرمایا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ سب بول اٹھے کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا رب ہے۔ آگے ہے تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ ترجمہ: عرفان القرآن۔ یہ عہد صرف انبیاء اور رسولوں سے نہیں لیا گیا تھا بلکہ پوری نسل بنی آدم سے لیا گیا تھا۔ پوری نسل اور تمام کائنات کی تمام کائنات انسانی کے جملہ افراد سے لیا گیا تھا۔ جب انہوں نے اقرار کر لیا تو حدیث میں آتا ہے کہ ملائکہ نے اس پر گواہی دی اور تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا۔ طبرانی جامع البیان فی تفسیر القرآن۔ تاکہ اپنے اپنے وقت پر جب یہ لوگ دنیا میں پیدا ہو چکے ہوں گے اور قوموں کی شکل میں موجود ہوں گے، تب اللہ تبارک تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور رسول آئیں گے اور انہیں توحید کی دعوت دیں گے، تو ان میں سے بے شمار لوگ منکر ہو جائیں گے جیسا کہ ہوتے رہے، کئی ایمان لائیں گے اور کئی روحیں اپنا اقرار بھول جائیں گی اور کفر و شرک اختیار کر لیں گی، منکر ہو جائیں گی، یعنی انبیاء کو رد کر دیں گی، ان کی دعوت کو قبول نہیں کریں گی۔ جب قیامت کے دن وہ اس امر سے منکر ہوں گے
تو ان کے انکار کو رد کرنے کے لیے گواہی دلوائی، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں تھا۔ ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم۔ اب یعنی قیامت تک جس روح اور جس وجود بشری کو اللہ تبارک تعالیٰ دنیا میں پیدا کرنے والا تھا، اسے صلب آدم سے نکالا اور بصورت روح متشکل کر کے تمام ارواح سے عہد لیا کہ وہ سارے کے سارے لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا، جب الستو بربکم کا جواب، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اس کا جواب بلا یعنی بے شک تمہارا رب ہے دے چکے، اور اقرار توحید و اقرار ربوبیت کر چکے، تو پھر فرشتوں نے اپنی زبان سے کہا، سورہ الاعراف آیت نمبر 172، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ یعنی یہ بات آخری جو اس آیت کی ہے، یہ گواہی ہے فرشتوں کی طرف سے، ہم گواہی دیتے ہیں تاکہ قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس عہد سے بے خبر تھے۔ ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے جہاں اس مضمون کو بیان کیا ہے، وہ ایک ہی مضمون ہے کہ یہ میثاق توحید تھا اور اس پر ملائکہ کی گواہی تھی۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو تمہارے اوپر گواہ بناتا ہوں، تو زمین و آسمان نے اپنی زبان حال سے اس پر گواہی دی۔ احمد بن حنبل المسند 135 جلد 5۔ دوسرا میثاق یا دوسرا عہد، دوسرا میثاق اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کی روحوں سے لیا۔ اب یہ تمام انبیاء کرام آ گئے، پہلے تمام بنی نوع انسان تھے، اب تمام انبیاء کرام۔ یہ میثاق نبوت تھا، وہ پہلا میثاق توحید تھا، یہ میثاق نبوت ہے، اور اس امر کا اعلان تھا کہ تمہیں نبوت یا رسالت عطا کی جائے گی، اور اپنی رسالت یا نبوت کا فریضہ ادا کرنے کے لیے تم اپنے اپنے وقت پر مبعوث کیے جاؤ گے، اور تمہارے یہ فرائض نبوت اور یہ فرائض رسالت ہوں گے، اور ہر ایک سے اس چیز کا عہد لیا۔ عہد اوتھ یا حلف لیا کہ وہ اپنی فرائض نبوت و رسالت کا حصہ بجا لائیں گے۔ یہ ایسی کیفیت تھی جیسے کسی شخص کو ایک آفس سپرد کیا جاتا ہے، اس کی اپائنٹمنٹ پر پہلے ڈیسیژن ہوتا ہے اور ڈیکلیریشن کے طور پر ایک اوتھ ٹیکنگ سیریمنی ہوتی ہے۔ یہ ایک اسپرچول سیریمنی تھی، یہ دوسرا میثاق تھا۔ اللہ رب العزت کا امر عالم ارواح میں جن جن کو نبوت و رسالت کے اعزاز سے بہریاب کرنے والا تھا، ان انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے ان سے عہد لیا، اور وہ عہد و میثاق بشکل حلف نبوت تھا کہ تمہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کروں گا، اور تمہاری نبوت اور رسالت کے یہ فرائض ہیں جو ادا کرنے ہوں گے۔ اس میثاق کا ذکر سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 میں آتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ
اور اے حبیب یاد کیجئے جب ہم نے انبیاء سے ان کی تبلیغ رسالت کا عہد لیا، اور خصوصاً آپ سے اور نوح سے اور ابراہیم سے اور موسیٰ سے اور عیسیٰ ابن مریم سے، اور ہم نے ان سے نہایت پختہ عہد لیا تاکہ اللہ سچوں سے ان کے سچ کے بارے میں دریافت فرمائے، اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہ ہو گیا عہد نمبر 2 جو تمام انبیاء سے لیا گیا تھا، اور اس کو عہد رسالت بھی کہتے ہیں۔ عہد رسالت پہلا کیا تھا؟ عہد توحید، دوسرا عہد رسالت۔ اب یہاں پر خاص طور سے کہا گیا ہے تمام انبیاء بھی آدم علیہ السلام کی پشت اور سلب سے روحوں کی طرح نکالے گئے تھے۔ تمام انبیاء بھی آدم علیہ السلام کی پشت و سلب سے روحوں کی طرح نکالے گئے۔ تمام انبیاء کی ارواح بھی اسی طرح روحوں کی صورت میں سامنے لائی گئیں تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے عہد لے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام نے انبیاء کی ارواح کو روشن چراغوں کی شکل میں دیکھا۔ ہر نبی کی روح نور کی طرح چمک رہی تھی، اور ان سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا میثاق لیا۔ اب ان پر گواہی کس کی لی؟ فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 8 میں ترجمہ، تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا پہلے میثاق توحید میں جو گواہی تھی وہ فرشتوں کی تھی اور زمین آسمان کی۔ میثاق رسالت میں گواہی کیا ہے؟ کون سی؟ تاکہ سچوں سے ان کے سچ کا سوال کرے۔ وہ انبیاء کے میثاق نبوت پر گواہ ان کی امت کے علماء کو بنایا، اور پوری نسل بنی آدم کے میثاق توحید پر گواہ ملائکہ کو بنایا۔ معلوم ہوا میثاق نبوت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صادقین، اولیاء، علماء، صلحاء، متقین گواہ ہوں گے۔ اور پھر آگے کیا کہا ہے؟ اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اور پھر جو کفار انکار کر رہے ہوں گے ان کے انکار کو رد کر دیا جائے گا۔ یہ تھا دوسرا میثاق۔ اب تیسرا میثاق کیا ہے؟ نمبر 3 تیسرا میثاق یا تیسرا عہد۔ تیسرا میثاق بھی صرف انبیاء کرام اور رسول عظام سے لیا گیا۔ یہ میثاق ان انبیاء کرام سے نبوت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے لیے تھا۔ یعنی تمام انبیاء سے ایک عہد لیا کہ تمام انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لائیں گے۔ ہر نبی اور ہر رسول سے عہد اور وعدہ لیا گیا کہ تم پیغمبر آخر الزمان سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر ایمان لاؤ گے، اور یہ بھی کہ ان کے پیغمبرانہ مشن کی مدد کرو گے۔ ارشاد الہی ہے، اس کا کہاں ذکر ہے؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 ترجمہ۔ اور اے محبوب وہ وقت یاد کریں جب اللہ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا کہ جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کر دوں، پھر تمہارے پاس وہ سب پر عظمت والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جو ان کتابوں کی تصدیق فرمانے والا ہو جو تمہارے ساتھ ہوں گی، تو ضرور بضرور ان پر ایمان لاؤ گے اور ضرور بضرور ان کی مدد کرو گے۔ پھر فرمایا کیا تم نے اقرار کیا؟ اور اس شرط پر
ہمارا بھاری عہد مضبوطی سے تھام لیا. شرط کیا تھی کہ ضرور بضرور ایمان لانا ہے اور ضرور بضرور ان کی مدد کرنی ہے. ٹھیک ہے. سب نے عرض کیا ہم نے اقرار کر لیا. فرمایا کہ تم گواہ ہو جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. اب کتنی زبردست بات ہے. میثاق توحید میں گواہی دی فرشتوں نے. میثاق نبوت اور رسالت پر گواہی ہے امت کے صادقین، اولیاء، علماء، صلحاء، متقین کی. اور میثاق نبوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اقرار کروایا گیا، تیسرا کہ نبی جب وہ آ جائیں تو ان پہ ایمان لانا ہوگا، ان کی کتاب کی تصدیق کرنی ہوگی، ان کی مدد کرنے کے، ان کو ضرور بضرور ایمان لانا ہے اور ضرور بضرور مدد کرنی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کیا اقرار کرتے ہو؟ یہ بھی پوچھا. اقرر تم؟ ٹھیک ہے، کہا کہ میں اقرار کرتے ہو. تو انبیاء نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا تم گواہ ہو جاؤ پھر، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ہوں. یہ زبردست بات ہے کہ یہاں پر گواہی اللہ تعالیٰ نے اپنی بھی دی ہے اور رسولوں سے کہا تم بھی گواہ رہنا. آیت مبارکہ کے الفاظ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ نے انبیاء کرام کی نبوتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کے ساتھ مشروط کر دیا کہ تمہیں ضرور بضرور ایمان لانا ہے، اور ان کی رسالتوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان اور حضور پاک کی رسالت کی خدمت کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ تم سب اس نبی پر ایمان لاؤ گے اور ان کی نصرت و مدد کرو گے. یہاں پر عظمت رسول ظاہر ہوتی ہے کہ کیا عظمت ہے ہمارے اس رسول کی، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. اچھا، کل انبیاء کرام کی کثرت. کل انبیاء کرام، اب آپ چونکہ سب انبیاء کرام کے گواہ و امام اور سب انبیاء کرام کے نبی ہیں، سب امتوں کے نبی ہیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس منظر کو 2 مرتبہ برپا کر دیا تاکہ وہ یہ حقیقت ہے اس کا ظہور دنیا میں بھی ہو جائے اور آخرت میں بھی. دنیا میں جو ظاہر کیا وہ امامت معراج پر جاتے وقت جو امامت کروائی انبیاء کی، اور آخرت میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اجازت دی جائے گی شفاعت فرمانے کی، وہ آپ کی عظمت کو واضح کرتا ہے یہ بات. بہرحال آپ جو بات دوسری بتانے لگی ہوں وہ یہ 3 میثاق ہوئے. پہلا توحید، میثاق توحید، دوسرا میثاق رسالت، اور پھر تیسرا میثاق رسول اللہ سے لیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے لیے، ان کی مدد کرنے کے لیے اور ان کے مشن کو کامیاب بنانے کے لیے. اب دیکھنا یہ کہ کل انبیاء کرام کی کثرت مبعوث ہوئی تھی بیت المقدس اور شام، اردن، فلسطین اور ملحقہ علاقوں میں. ٹھیک ہے، اکثریت انبیاء کی وہاں مبعوث ہوئی تھی، اور انبیاء کرام اسلام کے پھر 2 گروہ ہو گئے تھے بعد میں. یہ 2 گروہ کس طرح ہوئے؟ ان کے سفر کے اعتبار سے، ہجرتوں کے اعتبار سے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب سرزمین مکہ میں کعبہ تعمیر کر لیا تو چونکہ ہر نبی کو یہ بات معلوم تھی کہ نبی آخر زمان تشریف لائیں گے، اقرار ہو چکا تھا نا، اللہ نے اقرار لے لیا تھا ہر نبی سے کہ نبی ایک آئیں گے اور تم کو ان پر ایمان لانا ہے اور ان کو نبوت کو کامیاب کرنا ہے اور ان کی پوری مدد کرنی ہے. اب ہر نبی کو پتہ تھا کہ نبی آخر زمان تشریف لائیں گے،
اور ہر نبی اس بات کا عہد و پیمان کر چکا تھا، ہر نبی ان پر ایمان لانے کا اقرار کر چکا تھا، ہر نبی کے سامنے عظمت و رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر ہو چکی تھی اس اقرار کے ساتھ ہی۔ اور بہت سے انبیاء کرام ایسے گزرے جو آپ کی امت میں ہونے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کی آرزو کرتے رہے۔ یہ عظمت نبی کریم کی دیکھیے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ الاعراف آیت نمبر 157 ترجمہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں جو لقب نبی ہیں، جن کے اوصاف و کمالات کو وہ لوگ اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا تذکرہ، ولادت کے شہر مکہ کا تذکرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا تذکرہ، ہجرت کے شہر مدینہ کا تذکرہ، مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے ہونے کا تذکرہ، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوان ہونے کا تذکرہ، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، معجزات، سنتیں، سیرت، خصائص حمیدہ، اخلاق، طور طریقے، ساری نعمتیں، ساری صفتیں، سارے وصف، سارے تذکرے توریت، انجیل سمیت ہر نبی کی کتاب میں موجود تھے۔ اور تمام انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے پڑھ پڑھ کر اپنی امتوں کو بتاتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اس لیے کہ وہ عہد کر چکے تھے تیسرے عہد میں کہ نبی کے مشن کو کامیاب بنانا ہے، ان پہ ایمان لانا ہے۔ ٹھیک ہے، ان پہ پختہ ایمان لانا ہے۔ یہودیوں تک کو یاد تھے، وہ اپنے بچوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے تذکرے بار بار یاد کرایا کرتے تھے، اور ان کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ آخری نبی بھی بنی اسرائیل میں سے آئیں گے۔ خیال نہیں تھا، بلکہ ان کو پورا پکا پتہ تھا کہ آخری نبی انہی میں سے آئیں گے، کیونکہ پہلے سارے نبی بنی اسرائیلی میں سے آئے ہیں نا۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء بنی اسرائیلی سے آ رہے تھے۔ اب اس واقعے پر کہ آپ کہاں مکہ میں پیدا ہوں گے، پھر مدینے جائیں گے، پھر ایسے جوان ہوں گے، پھر کیا کیا ہوگا، چونکہ ان کی کتابوں میں موجود تھا سب کچھ، اس لیے بہت سے انبیاء کرام جو ہیں انہوں نے مکہ میں اپنا قیام رکھ لیا۔ مکہ مکرمہ میں انبیاء علیہ السلام کا قیام ہو گیا۔ انبیاء کرام کا ایک گروہ تو ایسا تھا جو یہ جان کر کے تاجدار کائنات نبی آخر الزمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں محبوس کیے جائیں گے۔ اب چونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ مکہ میں محبوس کیے جائیں گے، تو سینکڑوں ہزاروں میل کا سفر کرتے کرتے دیدار مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق میں مکہ مکرمہ آ گیا تھا۔ انہوں نے عمریں مکہ میں گزار دی تھیں کہ جب کبھی رب کے محبوب اور اس کے حسن کے طلوع کا وقت آئے گا، ہمیں دیدار کا موقع نصیب ہوگا اور ہم ان کا زمانہ پائیں گے۔ اسی طرح تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں سینکڑوں انبیاء نے وادی مکہ میں عمریں گزار دیں، اور ان کی مزارات صحن کعبہ میں اور بعضوں کے حتیم کعبہ میں ہیں۔ 300 یا 700 انبیاء کرام ایسے ہیں کہ ان کی تو وفات بھی مکہ میں ہوئی، اور ان کے مزارات کعبہ شریف کے مطاف میں صحن کعبہ کے اندر ہیں۔ وہ اس خیال سے یہاں قیام پذیر ہو گئے تھے کہ ہماری عمر میں، ہماری زندگیوں میں اگر تاجدار مدینہ یا تاجدار کائنات آ گئے، تاجدار کائنات، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور کی غلامی کا شرف ہو جائے گا۔ تو حضور کی غلامی کا شرف حاصل ہو جائے گا، اور اگر ہماری زندگی میں محبوس نہ ہوئے تو دفن ہونے کا اعزاز تو نصیب ہو ہی جائے گا۔
جب زائرین اس کعبہ کا طواف کریں گے تو ہم ان کے قدموں کے نیچے ہوں گے، یوں ان کے تلووں کے بوسے ہوتے رہیں گے۔ 70 کے قریب یا اس سے زائد انبیاء تو منی میں مدفون ہیں، مسجد خیف کے نیچے۔ مسجد 70 کے قریب یا اس سے زائد تو منی میں مدفون ہے، اور مسجد خیف میں 700 انبیاء کرام ہیں، 700 مسجد خیف جو منی میں ہے، جہاں 3 دن حاجی قیام کرتے ہیں۔ ان کو یہ خبر تھی کہ یہ حج کے راستے اور اس محبوب مکرم کے ٹھکانے ہوں گے۔ عرفات، مزدلفہ، منی وغیرہ جو آپ خاتم النبیین کے راستے تھے، ان پر یہ ٹھکانے کرتے گئے۔ انبیاء کرام کا ایک گروہ تو ادھر ہی آ کے آباد ہو گیا، اور کثیر تعداد میں انبیاء کرام ادھر ہی مابعوث ہوئے، اور وہیں ان کے مزارات بھی بنے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گی دار مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اللہ جل شانہ نے ہر نبی سے وعدہ لیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کر دینا ہے، ہر نبی سے۔ یہ میثاق تیسرا تھا جو میں نے ابھی بتایا آپ کو۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات اور عظمت کو ہر نبی نے اپنی امت پر واضح کرنا ہے، اور ان کا زمانہ پایا تو ان کے مشن کو کامیاب کرنا ہے۔ ہر نبی نے اپنی امت کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر دے دی تھی کہ ایک نبی آخر الزمان آئیں گے، اور وہ ایسے ایسے ہوں گے، وہ کہاں رہیں گے، وہ کہاں جوان ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں جوان ہوں گے، اور کہاں پر وہ ان کی قبر اطہر ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی شہرت اتنی ہو چکی تھی کہ کوئی قوم ایسی نہ تھی کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بے خبر ہوتی۔ اب ایک خاص بات، غور سے سننے کی بات ہے یہ۔ امام ابو سعید الخرقوشی النشاپوری، پھر سے بتاتی ہوں، امام ابو سعد الخرقوشی النشاپوری، جو کہ حدیث کے بہت بڑے امام ہو گزرے ہیں، اور اکثر ائمہ حدیث، خواہ وہ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام عینی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام نودی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یہ سب کے سب امام ابو سعد نیشاپوری کا حوالہ بطور حجت دیتے ہیں۔ اب امام ابو سعد نیشاپوری اپنی کتاب، کون سی کتاب؟ شرف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں روایت کرتے ہیں کہ آپ خاتم النبیین کی بعثت سے 1000 سال قبل یمن کی سرزمین کا بادشاہ طبع اول تھا۔ طبع اول۔ اب تاہم اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ یہ واقعہ جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں طبع اول کا ہے۔ امام ابو سعد نیشاپوری نے طبع اول ذکر کیا ہے، اور جبکہ بعضوں نے کہا ہے کہ طبع اوس تھا، جبکہ بعض کہتے ہیں یہ سب سے بعد میں آنے والا ہے، طبع الاصغر کا واقعہ ہے۔ دراصل طبع ایک اصطلاح ہے، جیسے روم کے بادشاہ کے لیے کیسر کی اصطلاح ہوتی تھی،
ایران کے بادشاہ کے لیے کسریٰ کا لقب استعمال کیا جاتا تھا۔ اسی طرح تبا بھی ایک اصطلاح ہے۔ یہ تبا ان 5 بادشاہوں میں سے ایک ہے جنہوں نے پوری دنیا میں فتوحات کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 1000 سال قبل یہ رمانہ ہوا۔ آپ کے زمانے سے 1000 سال قبل۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جس ملک اور جس شہر کو فتح کرتا، وہاں سے 10 افراد نہایت اعلیٰ، صاحبان حکمت، صاحبان علم، یعنی چوٹی کے 10 بڑے زعما کو چن لیتا اور اپنے لشکر میں بطور مشیر شامل کر لیتا۔ اس کا لشکر جب عالمی فتوحات کرنے کے لیے نکلا تو 1,33,000 گھوڑے اس میں شامل تھے۔ 1,13,000 پیادہ سپاہی تھے اور 10 حکماء، زعما، دانشمند، اہل علم جو وہ شہر شہر اور ملک ملک سے جمع کرتا گیا تھا۔ اس کے لشکر میں ان کی تعداد 4,000 ہو گئی تھی۔ چونکہ پوری دنیا کی فتوحات کر رہا تھا، اس لیے چلتے چلتے وہ عرب پر حملہ کرنے کے لیے سرزمین مکہ کی سرحدوں پر پہنچا۔ وہ جس جگہ بھی جاتا تھا، اس کی طاقت اور قوت دیکھ کر اس علاقے کے لوگ اس کی بڑی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور خود ہی سرنگوں ہو جاتے تھے۔ لیکن جب وہ مکہ پہنچا تو اہل مکہ نے نہ تو اس کی تعظیم و تکریم کی اور نہ اس کے رعب و دبدبے سے کسی طرح بھی مرعوب ہوئے۔ اس نے عمار یسا نامی اپنے وزیر خاص کو بلایا اور اہل مکہ کی بے التفاتی کی وجہ دریافت کی۔ وزیر نے کہا، آپ زیادہ غصے میں نہ آئیں، یہ عرب لوگ جاہل ان پڑھ بدھو ہیں، یہ اپنے حال میں مست رہنے والے بتوں کے پجاری ہیں۔ ان کے شہر میں ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس پر بڑا فخر کرتے ہیں اور جو اس کعبہ کے مجاور ہیں، اور اس کا انہیں بڑا گھمنڈ ہے، اس وجہ سے یہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے۔ بادشاہ نے سوچا، اگر یہ بات ہے تو میں پھر اس گھر کو ہی معاذ اللہ مسمار کر دیتا ہوں۔ بس اس نے یہ ارادہ کیا ہی تھا کہ اس کے سر میں ناقابل برداشت قسم کا شدید درد شروع ہو گیا اور ساتھ اس کی آنکھوں، دونوں کانوں، ناک اور منہ سے بدبودار پانی پیپ کی مانند بہنے لگ گیا، جو اتنا بدبودار تھا کہ کوئی شخص اس کے پاس مجلس میں بیٹھنے کے لیے تیار نہ تھا۔ وہ سخت پریشان ہوا، جتنے حکماء و اتباع تھے ان کو بلایا، انہوں نے سر توڑ کوشش کی، لیکن کسی سے اس کا علاج نہیں ہو سکا۔ وہ کہنے لگے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، یہ کون سی بیماری ہے؟ یہ کوئی امر سماوی ہے، یہ امر ارضی نہیں ہے، یعنی کوئی حکم آسمانی ہے، زمین کا کوئی حکم نہیں ہے۔ زمینی مرض ہوتا تو ہم میں سے کسی نہ کسی کی سمجھ میں اس کا علاج آ جاتا۔ یہ کہہ کر سب چلے گئے اور اس پر رات کا اندھیرا چھا گیا۔ اس کے 4,000 بڑے چوٹی کے علماء بڑے متقی اور بڑے پرہیزگار عالم تھے۔ ان میں سے ایک نے عمار یسا سے کہا، میں ایک راز کی بات بادشاہ تبا سے کرنا چاہتا ہوں، مگر وہ خلوت میں مجھے ملے، اس وقت جب کوئی اور شخص موجود نہ ہو، تاکہ راز افشا نہ ہو۔ اس نے کہا کہ دوسری بات یہ ہے کہ میں اس کے مرض کا علاج کر سکتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ جو کہوں وہ اس پر عمل کرے۔ وزیر نے بادشاہ سے آ کر یہ باتیں کی۔ وہ اتنی سخت تکلیف میں تھا کہ دونوں باتیں مان گیا۔
چنانچہ رئیس العلماء رات کی تنہائی میں خلوت میں بادشاہ طبا کے پاس آیا۔ اس نے خلوت میں پوچھا، یہ بتائیے آپ نے ذہن میں کعبہ کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا، ہاں، یہ ارادہ میں نے کیا تھا، اور صرف اس کعبہ کو تباہ کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا، بلکہ یہاں کے باسیوں کو قتل کرنے اور پورے شہر کو تباہ برباد کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے کہا، بس یہی سبب ہے، اور یہ مصیبت ٹل نہیں سکتی جب تک آپ ارادہ نہ بدل لیں اور توبہ نہ کر لیں۔ بادشاہ نے اسی لمحے میں توبہ کر لی اور کہا، تم گواہ ہو جاؤ کہ اس کعبہ اور اہل مکہ کی نسبت میرے تمام مکروہ ارادے میرے دل و دماغ سے نکل گئے ہیں۔ اس کے توبہ کرنے کی دیر تھی کہ اس عالم کے بادشاہ کے پاس سے روانہ ہونے سے قبل ہی بادشاہ کی پیپ اور گندا پانی بدبودار جو اس کی آنکھوں کانوں سے ناک سے نکل رہا تھا وہ بند ہو گئی، اور وہ اس کے سر کا درد بھی بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بادشاہ اسی عالم کے ہاتھ پر اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لے آیا اور اپنے قیام گاہ سے دین ابراہیم کا پیروکار بن کر نکلا۔ اس کے بعد اس نے کعبہ پر 7 غلاف چڑھائے اور اپنے لشکر کو بلا کر اس گھر کی حفاظت کے احکامات جاری کیے۔ تو طبا وہ پہلا شخص ہے جس نے کعبۃ اللہ پر غلاف چڑھایا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ طبا لشکر لے کر آگے چل پڑا۔ سفر کرتے کرتے وہ ایک جگہ پہنچے جہاں کوئی آبادی نہیں تھی، صرف پانی کا ایک چشمہ تھا۔ وہاں سارا لشکر رک گیا کہ چلو پانی پی لیں گے، تھوڑی دیر آرام بھی کر لیں گے۔ بادشاہ نے جگہ کا نام پوچھا تو گرد و نواح میں سے اکا دکا لوگوں نے بتایا کہ اس سرزمین کا نام یثرب ہے۔ وہاں اس نے قیام کیا اور اعلان کیا، کل یہاں سے روانہ ہوں گے۔ اس دوران میں لشکر میں موجود 4000 صاحبان علم کا اجلاس ہوا، صاحبان علم کا، اور انہوں نے باہمی صلاح مشورہ کیا۔ وہ علماء سماوی کتب کا علم رکھتے تھے، آسمانی کتب کا۔ وہ علماء سماوی کتب کا علم رکھنے والے اور صاحبان بصیرت تھے۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، بعثت، ولادت اور ہجرت کے تذکروں کی پوری پہچان رکھتے تھے۔ جن کے پاس یہ سارا علم تھا وہ جانتے تھے کہ وہ نبی آخر زمان ہجرت کر کے اس یثرب نامی وادی میں تشریف لائیں گے اور اسے پھر یثرب سے مدینہ بنا دیں گے۔ اب انہوں نے طے کر لیا کہ قسمت ہمیں یہاں لے ہی آئی ہے، تو اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اگر ہم اس سرزمین کو چھوڑ کر چلے گئے تو ہم سے بڑا بدقسمت کون ہوگا، اور ممکن ہے وہ ہمارے زمانے میں آ جائے، ممکن ہے ہماری اولادوں کے زمانے میں آ جائے۔ لہذا ان میں سے 400 علماء نے یہ فیصلہ کر لیا کہ بادشاہ چاہے ہمیں قتل ہی کر دے یا ہمیں زندہ جلا دے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ صبح بادشاہ نے روانگی کا اعلان کیا تو ان علماء نے اعلان کر دیا کہ ہم نہیں جا رہے۔ بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ اہل علم، دانش مند، اہل حکمت میرے مشیر ہیں، یہ کیوں نہیں جا رہے؟ پھر وزیر نے ان علماء سے آ کر بات کی تو انہوں نے کہا، وہ جو بادشاہ نے کعبے کو مسمار کرنے کا ارادہ کیا تھا نا، اور اسی وقت آسمانی مصیبت نے اس کی گرفت کر لی تھی، اور پھر جب اس نے ارادہ ترک کر دیا تھا تو جان کی امان پائی تھی، وہ جو اس کعبے کی حرمت تھی نا، وہ صاحب کعبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تھی۔ اس کعبہ کے شہر میں اس آخر الزماں
خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوں گے، کعبہ ان کی ولادت کا شہر ہے اور اس کعبہ کو انہوں نے آباد کرنا ہے۔ لہٰذا آپ بادشاہ کو بتا دیں کہ ہم نے تمام آسمانی کتب میں یہ متفقہ طور پر پڑھ رکھا ہے کہ ان کی ولادت اس شہر مکہ میں ہوگی، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے اس مقام یثرب پر آ جائیں گے۔ ابن سعد الطبقات الکبریٰ۔ اور ان کا مزار اقدس بھی یہیں بنے گا۔ اب ہم اس یثرب کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جانا چاہتے۔ یہ زمین مبارک ہوگی ان لوگوں کے لیے جو اپنی زندگی میں ان کا زمانہ پالیں گے اور ان پر ایمان لائیں گے، اور اگر وہ نہ پا سکے تو ان کی اولادیں ان کو پالیں گی اور ان پر ایمان لے آئیں گی۔ جب یہ بات وزیر نے بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ نے کہا اگر یہ بات حقیقت ہے تو اعلان کر دو کہ 1 سال تک میں خود ان کی آمد کا انتظار کروں گا اور میں خود ان کے ساتھ یہاں رکوں گا۔ اب اس بادشاہ نے 1 سال وہاں قیام کیا، اور چونکہ 400 علماء نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ یہاں سے نہیں جائیں گے، بس بادشاہ نے 400 علماء کے لیے ایک ایک گھر بنا کر دیا۔ ابن عساکر تاریخ دمشق الکبیر۔ اور جو باندیاں و لونڈیاں فتوحات کے نتیجے میں حاصل ہوئی تھیں، اس نے ان میں سے 400 کو آزاد کر کے اپنی موجودگی میں ایک ایک عالم کے ساتھ شادی کرائی اور ان کو ایک ایک گھر میں ٹھہرایا۔ اس طرح 400 جوڑے بنے اور 400 گھر آباد ہوئے، اور اس طرح طبا کے ہاتھوں شہر مدینہ کی ابتدا ہوئی۔ یہ 1000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ازرقی اخبار المکہ۔ بعض ائمہ حدیث و تاریخ نے 700 سال پہلے کا ذکر کیا ہے۔ بہرحال جب 1 سال بعد بادشاہ 1 سال گزر گیا، جب 1 سال کے بعد بادشاہ یثرب سے روانہ ہونے لگا تو اس نے رئیس العلماء کو بلایا، اور وہ رئیس العلماء جس نے اس کی ساری رہنمائی کی تھی، جس کے ہاتھ پر طبا ایمان لایا تھا اور جو اسے یثرب تک لایا تھا، اس کو بلا کر کہا، بادشاہ نے کہا اس کو بلا کر، رئیس العلماء کو بلا کر طبا بادشاہ نے کیا کہا، سنو، تم گواہ ہو جاؤ، ہمیں معلوم نہیں کتنا زمانہ پڑا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور بعثت کا، مگر تم گواہ ہو جاؤ کہ میں ان پر ایمان لے آیا اور ان کی آمد سے پہلے ان کا پہلا امتی بنتا ہوں۔ میں ایک خط لکھ کے تمہیں دیتا ہوں، اگر تمہاری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو ان کو میرا خط دے دینا، اور اگر تمہاری زندگی میں نہ آئے تو پھر نسل بعد نسل اپنے اولاد کو دیتے جانا اور وصیت کرتے جانا کہ جس نسل میں جس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، میرا یہ خط انہیں دے دیا جائے۔ اس نے خط میں لکھا، ترجمہ: اما بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کتاب پر ایمان لایا جو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے گا، اور میں اعلان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ گیا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا اس پر قائم ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب اور ہر شے کے رب پر ایمان لایا ہوں۔ ابو سعد خرقوشی، شرف المصطفیٰ۔ اس کے بعد وہ خط میں مزید بیان کرتا ہے، ترجمہ: اور اگر میں اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پا سکوں تو میری التجا ہے کہ قیامت کے دن میری شفاعت فرما دیجیے گا اور مجھے فراموش مت کیجیے گا، کیونکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے امتیوں میں سے ہوں، اور میں نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے بھی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری طرف مبعوث کیے جانے سے بھی قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت ابراہیم کی ملت پر ہوں۔ ابو سعد خرقوشی، شرف المصطفیٰ۔ یہ خط لکھ کر اس نے آخر میں اپنی مہر لگا دی اور لکھا، مہر کے نیچے کیا لکھا؟ ترجمہ: طب اول ہمیری کی طرف سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب العالمین کے پیغمبر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، ابو سعد خرقوشی، شرف المصطفیٰ۔ بادشاہ یہ خط بطور امانت اس رئیس العلماء کو دے کر روانہ ہو گیا۔ اب اس بات کو 700 یا 1000 برس گزر گئے، ان کی اولادیں بڑھتی رہیں، قبیلے بنتے رہے، اور مدینہ یعنی یثرب آباد ہوتا چلا گیا۔ دور دراز آبادیوں میں انہی 400 علماء کی اولادیں آباد ہو گئیں۔ ان میں یہود بھی تھے اور کچھ نصارہ تھے۔ اس زمانے میں لوگ دین ابراہیمی پر تھے، جن کو قرآن پاک نے اہل کتاب قرار دیا ہے۔ ان میں بیشتر کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ پھر جب آپ بندہ تلاش کیا، انہوں نے خط پہنچانے کے لیے بندہ تلاش کیا۔ انہوں نے مشورہ کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خط پیش کر دیا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں مشورہ دیا کہ اپنے میں سے ثقہ آدمی کو اپنا نمائندہ منتخب کر لو۔ ابو سعید خرقوشی، شرف المصطفیٰ، اور اس خط کو دے کر بھیج دو کہ وہ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط پہنچا دیں۔ انہوں نے انصار میں سے ابو لیلہ نامی ایک معتبر شخص کو منتخب کیا اور طب اول کا خط دے کر روانہ کیا۔ ابن عساکر، تاریخ دمشق الکبیر۔ مکہ معظمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہی تھے کہ وہ خط لے کر پہنچ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا کہ علی پڑھو یہ کیا لکھا ہے۔ اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ہم کے مکہ معظمہ سے روانہ ہونے سے قبل خط پہنچ چکا تھا، اور بعض ائمہ نے جو اپنے ترک سے روایات لی ہیں، ان میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو خط دیا، فرمایا پڑھو ابو بکر کیا لکھا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر ہجرت پر روانہ ہو چکے تھے۔ تاہم اسی ایک دن کا واقعہ ہے کہ ابو لیلہ وہ خط لے کر روانہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھے۔ اس کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے۔ وہ تو اس خیال میں آ رہا تھا کہ مکہ پہنچ کر دریافت کروں گا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خط دے دوں گا، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑی تو وہ تکتا ہی رہ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا انت ابو لیلہ، اے شخص تمہارا نام ابو لیلہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی میرا نام ابو لیلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَعَكَ کتاب طب الاول، اور طب اول کا خط تمہارے پاس ہے۔ وہ شخص متفکر اور متحیر ہو گیا کہ آپ کے چہرہ مبارک سے تو جادوگر ہونے کے آثار نظر نہیں آتے۔
پھر آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں ابو لیلہ ہوں؟ اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ میرے پاس طبا کا خط ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں تو یہ نہیں تھا کہ سوائے جادوگر کے کوئی بھی غیبی باتیں جان سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں محمد رسول اللہ ہوں، اور وہ خط جو طبا نے میرے لیے لکھا تھا مجھے دے دو۔ ابو سعید خرقوشی، شرف المصطفیٰ۔ بہرحال روایت میں تھوڑا بہت اختلاف ہے کہ وہ خط سفر ہجرت پر روانہ ہونے سے قبل ملا یا سفر ہجرت کے دوران میں۔ تاہم خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لیا اور پھر سفر ہجرت مکمل کر کے یثرب پہنچے۔ سب نے استقبال کیا۔ ہر شخص خواہش مند تھا کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں رکیں اور میرے گھر مہمان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرما دیا، نہیں، نہ تم فیصلہ کرو گے نہ میں فیصلہ کروں گا، یہ اونٹنی معمور ہے، یہ فیصلہ کرے گی۔ اب کل انصار مدینہ جلوس کی شکل میں دف بجاتے، آپ سم کے استقبال کے نغمے گاتے اور حبشہ سے آئے ہوئے حبشی رقص کرتے حضرت پاک سم کا استقبال کر رہے ہیں، اور چھوٹی بچیاں دف بچا کے نغمے گا رہی ہیں۔ ایک سما تھا اور سارا شہر اہل مدینہ کے پیچھے پیچھے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے اور دنیا کی نگاہیں اونٹنی پر جمی ہوئی تھی کہ کس کے گھر جا کر بیٹھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر چلتے چلتے جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر آیا تو اونٹنی اس گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا شجرہ نسب پوچھا تو واضح ہوا کہ ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے جن کے ہاتھ پر طبع اول ایمان لایا تھا اور جس نے مدینہ منورہ کے بارے میں طبع اول کو سب کچھ بتایا تھا۔ امام ابو سعد النشاپوری کہتے ہیں کہ طبع اول نے جو 400 گھر بنا کر دیے تھے، ان کے بارے میں رئیس العلماء کو بتا دیا تھا، لیکن ایک گھر اس نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تیار کروا دیا تھا۔ تو حقیقت میں جس گھر کے سامنے اونٹنی رکی وہ گھر حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نہیں تھا، صرف ان کے کنٹرول اور تحویل میں تھا۔ اونٹنی وہیں بیٹھی تھی جو 1000 سال پہلے طبع اول کے حکم سے دار مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے طور پر تعمیر ہوا تھا۔ یہ علم تو حضرت پاک کی اونٹنی کا ہے کہ ہر ایک نے کہا کہ میرے گھر ٹھہریں، میرے گھر ٹھہریں، یہاں روکیں، یہاں روکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے کہا، ارے تم کون ہو کہ مصطفیٰ خاتم النبیین تمہارے گھر ٹھہریں؟ مصطفیٰ خاتم النبیین کسی کے مہمان نہیں، بلکہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خود میزبان کائنات ہیں۔ یہ اپنے گھر ٹھہریں گے جو 1000 سال پہلے ان کے لیے تعمیر کیا گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب محمد وآلہ وسلم۔